اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا کر لیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک درس سے زیادہ وقت لگا اس آیت کے اندر، جس میں اس عقیدے کی رد کی تھی کہ کوئی شفاعت کر دے گا۔ سورہ مریم کے ہم آخری حصے پر پہنچے ہیں، اور شروع میں حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ تھا بڑی تفصیل سے، اور واپس پھر ہم عیسائیوں کے عقیدے پر آئے۔ یہ صورت شروع ہوئی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ وہ ایک ناممکن کام اللہ کی قدرت سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد بہت تفصیل سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ بغیر باپ کے حضرت مریم کی اولاد ہوئی۔ چند اور انبیاء کا تذکرہ اس کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، چند اور انبیاء کا تذکرہ ان کا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے کہا کہ یہ سب سچے تھے، اور ان سب کو بڑی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے ان کا نام ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ انقلابی تھے، بڑی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کے مختصر تذکرے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ باز نہیں آتے اور جو اپنے دین میں پھر اس کے بعد گڑبڑ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزائیں ہیں، ان کا انجام کتنا بھیانک ہے، آخرت میں بھی اور یہاں دنیا میں بھی ان کا انجام قوموں کا، ایسی قوموں کا ان کے سامنے آتا ہے۔ تفصیل سے تو نافرمانوں کا ذکر تھا، ضمناً یہ بھی بتایا کہ یہ بھی کہا گیا، یاد دلایا گیا کہ ایمان والے اور عمل صالح جو اختیار کریں گے وہ اچھے انجام سے دوچار ہوں گے، اور مجرمین یہ امید نہیں رکھیں کہ کوئی شفاعت کو آ جائے گا اس دن۔ شفاعت کی تفصیل یہاں پر میں نے ٹھیک سے بیان کی، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اب شفاعت ہی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی عقیدہ کر لیا کہ اس کا بیٹا ہے کوئی۔ عیسائی عقیدہ یہ ہے، سینٹ پال نے یہ کہا، جو آج کی بائبل میں موجود ہے، کہ انسان اپنے اعمال سے نہیں بخشا جاتا، ایمان سے بخشا جاتا ہے۔ اب وہی عقیدہ تو یہاں بھی مسلمانوں میں بھی آ گیا، حالانکہ تیسری بار میں یہ یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کے حساب کے مقابلے میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکوں گا،
اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے تم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور ہمارے یہاں ساتھ میں ہی پھر وہ چیزیں کثرت سے داخل ہو گئی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ بن گیا کہ ایمان اور عمل کوئی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں عیسائی عقیدہ ہے کہ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے یہ پرانا ہندو عقیدہ تھا، سناتن دھرمی۔ وہاں نجات کے لیے سناتن دھرم کے اندر 3 مارگ الگ الگ کر دیے تھے۔ گیان مارگ الگ ہے، مکتی ہو جائے گی کوئی گیان مارگ پہ چل پڑے۔ بھکتی مارگ الگ ہے، مکتی ہو جائے گی کوئی بھکتی مارگ پر چل پڑے۔ کرم مارگ الگ ہے، کوئی کرم مارگ کو اپنا لے اس کی بھی مکتی ہو جائے گی۔ ان تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ گیان مارگ کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقتوں کو پالے، بھکتی مارگ کا مطلب یہ تھا کہ اس کی محبت میں ڈوب جائے خدا کی، پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کرم مارگ کا مطلب یہ تھا کہ گیان ہو یا نہ ہو، بھکتی کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن اعمال کا اپنا خیال رکھے، کرموں کا خیال رکھے، اس کی بنیاد پر نجات ہوگی۔ ان تینوں کو الگ الگ کر دیا تھا۔ اسلام نے ان تینوں کو کمبائن کیا۔ یہ تینوں حصوں کی ضرورت ہے۔ بھکتی مارگ اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، ایمان۔ گیان مارگ رسالت، اللہ کی طرف سے جو علم آئے گا۔ جب تک علم نہیں آئے گا، گیان نہیں ہوگا، کرم کیسے ہوں گے؟ اور یہ بھکتی مارگ جو ہے وہ ہے کرم مارگ، یہ اتباع رسول، ان سب کو کمبائن کیا۔ یہ سب اہم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو پکڑ لیا، یہ حصے بکھرے کرنے سے دین نہیں رہ جاتا، سنتولن قائم نہیں رہتا، توازن نہیں رہتا۔ توازن کے بغیر دین نہیں ہوتا، سنتولن کے بغیر، عدل کے بغیر۔ اسلام عدل کا مسلک ہے جس میں ہر چیز سنتولت ہے۔ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دو الگ الگ پہلو ہیں، یہ دو نام ہیں۔ ایمان ہی کا دوسرا رخ عمل ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل بہتر ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی عمل کمزور ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان تو بہت مضبوط ہے، اعمال صالحہ اختیار نہیں کر سکے، عمل سارے بگڑ گئے، عمل کے اعتبار سے بینکرپٹ ہیں، دیوالیے ہیں، ایمان بڑا اونچے درجے کا اور مضبوط ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ عمل ظاہر ہوتا ہے، عمل سے ثبوت ملتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ٹکڑے کیے تھے، انہوں نے، عیسائیوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا۔ اس میں سینٹ پال نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ پہلے تو میں ان کا دشمن تھا، لیکن مجھے وہ رؤیا میں میرے اوپر ظاہر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں نے سچی توبہ کی، اور انہوں نے مجھے اپنا حواری ششیہ بنا لیا۔ یہ بڑی چمتکاری بات تھی کہ اپنے جانے کے بعد ان کے اوپر ظاہر ہوئے وہ، اور اپنا ششیہ بنا لیا، بھیڑ کے بھیڑ نے قبول کر لیا انہیں۔ جو اصل حواری تھے وہ انکار کرتے رہے، وہ سمجھاتے رہے، وہ احتجاج کرتے رہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن عوام نے ان کا ہی یقین کیا، اور انہوں نے ہی یہ اعلان کیا کہ اب شریعت منسوخ۔ سینٹ پال نے یہ اعلان کیا کہ شریعت اب منسوخ۔
اس سے پہلے کے لوگ شریعت سے بخشے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھی وہ۔ تم تو یشوع میں ایمان رکھنے والے ہو، یسوع میں، حضرت عیسیٰ میں ایمان رکھنے والے ہو۔ اب یہاں سے نجات کا پیمانہ بدل رہا ہے۔ نجات کا پیمانہ شریعت پر عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سے اب نجات کا پیمانہ بدل رہا ہے۔ اعمال کوئی چیز نہیں رہے، شریعت کوئی چیز نہیں رہی، اب ان پر ایمان لانا ہے نجات کے لیے۔ شریعت، حالانکہ بائبل میں یہ بات واضح طور پر، بائبل کا وہ حصہ جو انجیلیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہی یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ میں کہہ دی گئی تھی کہ شریعت کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ متی کی انجیل، دی گاسپل آف سینٹ میتھیو 5:27، یہ بات بہت تفصیل سے انہوں نے کہہ دی تھی کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ میں تو اس پر عمل کرانے آیا ہوں۔ I've come to fulfill them، میں اس پر عمل کروانے آیا ہوں۔ سینٹ پال نے اعلان کیا کہ شریعت میں تو قانون کی چیزیں ہیں، ایمان میں قانون وانون کچھ نہیں ہوتا، قانون تو بدکاروں کے لیے ہوتا ہے۔ تم اگر یشوع میں ایمان لائے تو تم بدکار تھوڑی بچے، پھر تمہارے لیے کوئی قانون نہیں۔ بھیڑ کے لیے یہ باتیں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ ہم زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں، عشق رسول کا دم بھرتے رہے، وہ شفاعت کروا دیں گے، عمل کچھ بھی ہو وہ سب کو لے جائیں گے۔ بھیڑ کے لیے یہ باتیں بڑی آسان، اس پہ مرنے مارنے کو تیار ہو جائیں گے کہ اللہ والے فلاں اتنے اونچے مقام والے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا وہ بچا کر نہیں لے جائیں گے؟ وہاں بھی ساری بھیڑ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو، ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جب وہ ان کے درمیان میں تھے، اسے کینسل کیا اور سینٹ پال کے پیچھے چل پڑے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے اکلوتے بیٹے ہونے کا عقیدہ گڑھا گیا۔ ایمان کا مطلب یسوع میں ایمان، رسول میں ایمان تو لازم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی مسلمان یہ کہے کہ میرا ایمان نہیں تو وہ اسلام نہیں بچے گا، اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے بڑے معزز رسول تھے، رسول میں ایمان تمام رسولوں میں لازم ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ ان کے یہاں ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے، عیسائیوں کے یہاں جو سینٹ پال نے جو عیسائیت چلائی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا اکلوتا بیٹا بنایا گیا۔ بہت سی چیزیں ایک ساتھ گڑھی گئیں، بہت سی سچائیوں کے ساتھ میں کوئی ایک جھوٹ فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو فٹ ہی نہیں ہوتا، ایک سیٹ پورا بنانا پڑتا ہے، وہ تو ایک سے دوسری چیز ٹکراتی چلی جاتی ہے، تو ایک پورا سیٹ بنایا۔ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، پیدائشی گناہگار، اس کو کہا دا اوریجنل سن، پیدائشی گناہ کا عقیدہ، اس لیے کہ نسل انسانی کے جو جد امجد تھے حضرت آدم، ان سے گناہ ہوا تھا، وہ گناہ بخشا ہی نہیں جا سکتا، کسی عمل سے ختم نہیں ہوگا کسی کا۔
جس گناہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی عمل سے ختم ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو وراثت میں آیا۔ تو یہ وراثت والا گناہ کسی کا نہیں جا سکتا۔ جیسے بیماریاں آتی ہیں ہیریڈیٹری، یہ گناہ بھی ہیریڈیٹری ہوا۔ تو ہیریڈیٹری بیماریاں دواؤں سے نہیں جاتی، یہ اعمال سے نہیں جائیں گی، یہ گناہ نہیں ختم ہوگا۔ اللہ کو رحم آیا اور اس گناہ کو معاف کرنے کا اس نے یہ طریقہ نکالا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہاں اکلوتا بیٹا گڑھا گیا ہے کہ اس گناہ کی سزا اس نے اپنے اوپر لے لی، اب گناہ معاف ہوا۔ اس گناہ کی سزا ضروری تھی، اور وہ سزا اس پیدائشی گناہ کی دنیا کے تمام انسانوں کی خدا کے اکلوتے بیٹے نے اپنے اوپر لے لی، اور ان کے گناہوں کے بدلے وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ اب جو اس میں ایمان لائے، اس سیٹ پر جو ایمان لائے، اسے کہتے ہیں یسوع میں ایمان، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان عیسائیوں کے نزدیک۔ اور دنیا کے مشرکین نے تو بہت سے اللہ کی طاقت میں، قوت میں بہت سے شریک بنائے تھے یہاں دیوی دیوتا۔ انہوں نے بالکل ہی پرسنل سفارش، باہر کا کیا سفارش تو گھر والے سے کروائی جائے، اور گھر والا بھیجا ہوا بھی اگر ان کے ہوتے اور ان کے رسول ہوتے وہ تو ان کے بھیجے ہوئے تو پھر بھی غیر ہوئے۔ خاندان والے اور خاندان والوں میں بھی بالکل اپنا بیٹا، تو پھر سفارش تو وہ کرے گا، شفاعت وہ کرے گا۔ تو ان کا بیٹا، خدا کا اکلوتا بیٹا گڑھا گیا۔ اکلوتا بیٹا بنانے کے لیے یہ ضروری ہوا، یہ سارا سیٹ ساتھ میں جو چلا کہ اعمال سے لوگوں کو ہٹایا جائے، یہ ہے شفاعت کرنے والے اصلی، اور ان کی سب کی شفاعت کر کے لے جائیں گے جو اس عقیدے میں ایمان رکھیں۔ اب وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات موجود ہے کہ وہ خدائے واحد ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ بیٹا آیا تو جب گناہ حضرت آدم کے ذریعے یا دنیا کے گوشت پوش انسان کے ذریعے ہیریڈیٹری بن سکتا ہے، نسلوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو پھر خدا کا بیٹا تو خدا کی ساری صفات اس میں ٹرانسفر ہوں گی، خدائی بھی آئے گی اس کے اندر۔ تو ڈائریکٹ شفاعت جو ہے وہ اب یہاں آ گئی کہ اولیاء، انبیاء، نیک لوگ، اور اس سے بھی ہم ان سے اوپر بھی چلیں جو ان کے عقیدے کے مطابق دیوتا، یہ تو پھر بھی غیر ہوئے، بالکل ان کا اپنا لے کر آؤ گھر کا، وہ اولاد بنا لی ایک۔ تو پھر شفاعت کے لیے تو یہ بھی ضروری کہ لوگوں کے درمیان میں آئے۔ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، انبیاء کریں گے، اولیاء اللہ کریں گے، جو انسان بن کر دنیا میں آئے، تو خدا کا اکلوتا بیٹا انسان بن کر دنیا میں آیا۔ اب شفاعت، اب وہ اس خاص مقصد کے لیے آیا کہ ان کے سب کے گناہ جو ہے اس نے صاف کر دیے۔ اب باقی کرم زندگی کے اعمال چاہے جیسے ہوں، یہ سب کو بخشوا کر لے جائے گا، بشرطے کہ خدا کا اکلوتا بیٹا، بشرطے کہ اس بات میں ایمان ہو کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سولی پر چڑھ گیا۔ تو یہ ولد ہونے کا عقیدہ اس قرآن نے شرک کی سخت تردید کی ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نوٹس لیا ہے یا کوگنیزنس لیا ہے۔ بیٹا، پرسنل بیٹا، یہ بہت سے تم نے شریک کھڑے کر دیے، یہاں تک کہ بیٹے پر آ گئے۔ تو سب سے زیادہ کوگنیزنس قرآن نے یا سب سے زیادہ جو پکڑ کی ہے، یا اللہ نے سب سے زیادہ جو غضب اور ناراضگی کا اظہار کیا، وہ اس بات پر کیا ہے کہ اس کا بیٹا بنا لیا۔
یہ بیٹے کا عقیدہ واضح طور پر آج بھی اکلوتے بیٹے کے عقیدے کی رد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پلنٹی کثرت سے موجود ہے، ایک دو انجیل کی آیات میں نہیں۔ اب جب وہ رد موجود ہے تو پھر دین میں فلسفہ داخل ہوگا، فلسفی، کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، اور کیسے دونوں ٹھیک ہیں؟ وہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہے خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ یہ تثلیث یا ٹرینٹی بنائی گئی۔ ٹرینٹی کا وجود بھی بہت پرانا ہے، یہاں سناتن دھرم میں بھی مشہور ٹرینٹی ہے، برہما، وشنو، شیو کی، لیکن یہاں پر برہما، وشنو، شیو کی پاورز الگ کر دی گئیں، ان کے ریپرزنٹیشن الگ الگ کر دیا گیا، پیدا کرنے والا، پالنے والا اور سنہار کرنے والا۔ تو جب الگ کر دی گئیں، الگ الگ، اب یہ تین شخصیتیں ہو گئیں، تو لوگ الگ تین الگ الگ شخصیتوں سے وابستہ ہو گئے، کچھ برہما سے وابستہ ہو گئے، کچھ وشنو سے، کچھ شیو سے۔ پھر وابستگی جب کسی سے ہو گئی تو اب ان کو اوپر اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا، ان کا نہیں، شیو سب سے بڑے، برابر کے نہیں بچے، وشنو سب سے بڑے، جنہوں نے اپنے آپ کو وابستہ وشنو سے کیا تھا، ان کا وشنو سب سے بڑے، باقی چھوٹے دوسرے دیوتا۔ لیکن یہ بات تو پھر بھی غیروں کی تھی نا۔ اب یہ بیٹے کے عقیدے کے ساتھ میں پھر یہ ٹرینٹی آئی، جہاں پر ان کو برابر کرنا ہے خدا کے، کہ انسانوں کی محبت کے لیے انسانوں میں وہ ظاہر تو ہوا، لیکن اصل میں پاورز میں برابر ہے بالکل۔ اب نجات کیسے نہیں ہوگی جب پاورز میں ہی برابر ہے؟ شفاعت کے لیے تو پھر بھی یہ ہوتا کہ اس سے چھوٹا تو ہوتا کہ سفارش کرے بڑے سے، ان کا اسی کے پیرلل، اسی کے ایکویولنٹ، اسی کے برابر کے لے آئے ہو، کہ اب اس پر ایمان لاؤ، کسی طرح کے عمل کی ضرورت نہیں۔ انجیل میں واضح طور پر جب یہ کہہ دیا گیا تو اب انہوں نے یہ عقیدہ، جب واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بار بار چیزیں موجود ہیں اور انجیلوں کو بدلا گیا، انجیلوں کو کینسل کیا گیا، بڑی تعداد میں جو لوگوں نے لکھ لی تھیں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کی طرح کچھ اپنے کاتبوں کو بیٹھ کر لکھوایا تو نہیں تھا، ڈکٹیٹ تو نہیں کرایا تھا کہ جن سے ڈکٹیٹ کراتے اور پھر دوبارہ سنتے ہوں۔ ان کی باتیں جو کچھ بھی لوگوں نے یاد رکھی، لکھی نہیں گئی تھیں، وہ بات کو لکھی گئیں تو اب لکھے جانے میں بڑی تبدیلیاں، ہزاروں انجیلیں تھیں جو لوگوں نے لکھ رکھی تھیں، اس میں سے سن 325 عیسوی میں یہ 4 انجیلیں چھانٹی گئیں، باقی سب کو جلوایا گیا، کینسل کیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ زندہ جلا دیا جائے گا اس کو جب کسی کے پاس ان 4 سے ٹکراتی ہوئی یا ان 4 کے علاوہ کوئی اور انجیل اگر پائی گئی۔ ان 4 جن کو ویریفائی کیا گیا، اس عقیدے کو، جو اس عقیدے کو سامنے ان کے خیال میں لاتی تھی، ان میں تردید موجود ہے۔ وہ تو اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، تو پھر توحید کا اعلان تو بار بار توحید ہی کو تو قائم کرنے کے لیے آتے تھے رسول، تو ان کی زبان سے اتنا اعلان تھا کہ ختم تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جب چیزیں موجود ہیں تو پھر اب اسے فلسفائز کیا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، خدا 3 بھی ہیں، خدا 1 بھی ہے، اور اسے آج تک لاجیکلی ثابت نہیں کیا جا سکا، وہ بھی نہیں کر سکے کہ کیسے ہے۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، بس اسے ایسے ہی مان لو، ایمان کی بات ہے، اسے ایسے ہی مان لو، اس میں عقلی دلیلیں نہیں چلیں گی۔ جب بگاڑ آتا ہے قوموں میں تو سب سے پہلے عقل کو ہٹایا جاتا ہے، اس کے بغیر بگاڑ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سیٹ کے اندر، کسی مشین کے اندر وہ پرزہ فٹ ہی نہیں ہو سکتا جو اس کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ یہ فٹ ہوگا، تو اس کے لیے سب سے پہلے
زبانوں پر تالے لگائے جائیں گے، عقل پر تالے لگائے جائیں گے. سوچنا مت، غور مت کرنا اللہ کے کلام میں. اللہ کا کلام غور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ایمان لاجک کی چیز نہیں ہوتی. یہ تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے، اور نمائندے چلے آ رہے ہیں اوپر سے. رسول نمائندے تھے اور رسولوں کے نمائندے چلے آ رہے ہیں. جو وہ کہیں اسے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے وہ نمائندے. تو جب بگاڑ داخل کیا جاتا ہے تو پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مانو، عقل کو الگ کر دو. قرآن عقل کو اپیل کرتا ہے اور ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی غور و فکر کرو اور اپنی عقل کا پورا استعمال کرو. اللہ کے کلام کے معاملے میں بھی، آگے ایمان کے معاملے میں بھی غور و فکر کرنا اور سمجھ کر ماننا. اندھے بہرے ہو کر ماتھا مت ٹیک دینا. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے. یہ دلیل بحث میں تو ہمیشہ وہی جیتیں گے جو کہیں گے کہ 3 1 کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے یہ جتنی اس کے اندر طرح طرح کی فلسفائز کرنے کے اندر مثالیں لے آئیں اور مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں. کہ سورج ہوتا ہے، سورج میں سے کرنیں نکلتی ہیں، پانی میں سورج کا عکس پڑ رہا ہے. کرنوں کو سورج سے الگ کر کے دکھا دیجئے، سورج اور کرنیں ایک ہی چیز ہے. اور پانی میں جو سورج وہ جو گرمی ٹرانسفر وہ سب ایک ہی چیز ہے، اس کو الگ الگ آپ نہیں کر سکتے. یہ 3 ہیں لیکن تینوں اصل میں تینوں ہو کر ایک ہیں. اب ایسی انہوں نے سینکڑوں مثالیں دینے کی کوشش کی، لیکن جتنی عقل وہ گڑھنے والے، جتنی عقل ان کے پاس ہوتی ہے، اتنی ہی عقل جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، غیر جانبدار، ان کے پاس بھی ہوتی ہے. یہ تو بڑی بوگس دلیلیں تھیں، وہ سب کاٹ دی انہی لوگوں نے جو ان میں سوچتے تھے، غور کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بوگس، یہ بات بھی بوگس، یہ بھی غلط. تو کسی سٹیج پر یہ فائنلی ثابت لاجیکلی، ریشنلی، عقل کی بنیاد پر کیا ہی نہیں جا سکا. آج تک بہت کوشش کی گئی لیکن یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ 1 3 ہو سکتا ہے. تو پھر آخری بات یہ تھی کہ اسے ایسے ہی مانو، یہ ایمان کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آج کی انجیلوں میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں ایک ہے اور تینوں برابر ہیں پاورز کے اندر. عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آج کی عیسائیت کا. اس کا کوگنیشن سب سے زیادہ لیا بیٹا بنانے کا قرآن نے، تمام شرک کی تردید کے ساتھ میں. انجیلوں کے اندر دیکھیے، یہ یوحنا کی انجیل کے چند حوالے میں نے رکھے ہیں یہاں. The Gospel of St. John, chapter 17 or verse number 3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ وہ تجھ سچے اور اکیلے اکلوتے خدائے واحد کو وہ جانے اور یسوع مسیح کو جانے جیسے تو نے بھیجا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہے، یہ بات آج کی انجیل کے اندر ہے. خدائے واحد، اکیلے خدا کو، یہ ہے نجات کا راستہ. اور یسوع مسیح کو بھی جانے، یعنی اس میں بھی ایمان لائیں جسے تو نے بھیجا ہے. بھیجا ہوا کسے کہتے ہیں؟ رسول. رسول کا ترجمہ ہے یہ. آج تو آپ کو انجیلیں جو مل رہی ہیں وہ سب ٹرانسلیشن سے مل رہے ہیں نا، ٹیکسٹ تو دیا ہی نہیں جا رہا، متن مول پاٹ تو دیا نہیں جا رہا. دنیا کی ہر زبان میں صرف ٹرانسلیشن ہے. جسے تو نے بھیجا ہے، جسے آپ نے رسول بنایا ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا. تو انہوں نے کہا تھا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ، اللہ میں ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، یہ ہے نجات کا ذریعہ. توحید کو مانے اور رسول پر ایمان لائے، جسے تو نے بھیجا ہے اسے جانے. واضح الفاظ میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ برابر نہیں ہے. یہ باپ لفظ تو بولتے تھے، تمام بنی اسرائیل بولتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بنی اسرائیل کی زبان تھی باپ بیٹا. اللہ کے لیے باپ کے الفاظ، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وہ باپ کا لفظ استعمال کرتے تھے بنی اسرائیل کہ ساری مخلوقات کا باپ ہے.
لیکن بنی اسرائیل میں بیٹے ہونا نیک لوگوں کے لیے تھا. یہ ایک اصطلاحی زبان تھی، النکرت بھاشا تھی کہ تمام نیک لوگ خدا کے بیٹے، سب برے لوگ شیطان کے بیٹے. یہ اصطلاحی زبان تھی بنی اسرائیل کی. اس کا اس والد اور ولد سے کوئی تعلق نہیں تھا جیسے باپ بیٹا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. فادر از گریٹر دین آئی. گاسپل آف سینٹ جان 14:28، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. برابری کی بات ختم ہو گئی ہے. تثلیث کے عقیدے میں برابری ہے کہ کوئی ان میں تینوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بڑا نہیں. ہر طرح کی پاور اور ہر طرح کی قوت، ہر طرح کے جلال میں تینوں برابر ہیں. یہ صاف لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، برابر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کی انجیلوں کے اندر صاف لفظوں میں، اسی انجیل کے اندر، انجیل کے یوحنا کے میں نے صرف حوالے رکھے ہیں، یہ حوالے دوسری انجیلوں میں بھی ہیں. چیپٹر نمبر 20 اور ورس نمبر 17، کہ جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا اسینشن کے وقت، انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ کے پاس جا رہا ہوں، اور جو میرا خدا ہے اور تم سب کا بھی خدا ہے. اب میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جا رہا ہوں. خدا کا بھی کوئی خدا ہوتا ہے، برابری پیش برابر بنا دیا. انہوں نے کہا میں اپنے خدا کے پاس جا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا، جسے انہوں نے کہا تھا خدائے واحد کو ماننا ہے. اور پھر اسے کہا تم سب کے باپ، یعنی اکلوتے کی بات نہیں ہے، یہ تو نیک لوگوں کے لیے اصطلاح تھی کہ نیک لوگ خدا کے بیٹے. اور نبی وقت سب سے اونچا بیٹا ہوا، سب سے اعلیٰ درجے کا بیٹا ہوا، اور باقی تمام نیک لوگ خدا کے بیٹے. یہ ان کی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی، مذہبی اصطلاحی زبان تھی. تو جسے انہوں نے واضح کر دیا کہ اپنے باپ، آخری بات جو کہی تھی جاتے وقت، میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ کے پاس جا رہا ہوں. اللہ کو معلوم ہوگا جو بگاڑ پھیلایا جائے گا، اللہ کو معلوم تھا تو وہ نبی کے ذریعے اس بات کا اعلان کرا دیے گئے سب ان کے جاتے جاتے بھی، کہ اکلوتا بیٹا نہیں، ان سب کا باپ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں. یہ اصطلاحی زبان تھی. لیکن وہ باپ اس معنی میں مت لے لینا، پھر اور وضاحت کر دی اسی جملے کے اندر کہ وہ میرا خدا ہے اور تم سب کا بھی خدا ہے. یہ دنیا کے باپ بیٹے والا رشتہ مت مان لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی انجیل کا پھر یہ اور حوالہ ہے 13:16 کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کوئی خادم اپنے آقا سے بڑا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی پیغام لانے والا اپنے پیغام بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے. کوئی رسول خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہے، ان کا رشتہ ہی ایسا ہے، رشتہ ہے یہ آقا اور بندے کا. انگریزی میں کر دیا سرونٹ، غلام کو، سلیو کو. انجیلیں موجود ہیں وہ جس میں کہیں کہیں فٹ نوٹس ہیں، میرے پاس ہے، یہاں فٹ نوٹ لگا ہوا ہے لفظ سرونٹ کے اوپر، کہ جہاں نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہے اور سلیو، یعنی جو لفظ وہاں پر ہے اس کا ترجمہ سلیو تھا، یہاں پہ سرونٹ لکھ دیا ہے. ہلکا کیا لفظ کو، نوکر. عبد کو، غلام کو، عبد کو. وہاں تو عبدہ و رسولہ کا عقیدہ ہے یہ کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اس کے بھیجے ہوئے، اس کا پیغام لانے والے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو عبدہ و رسولہ، لیکن آج بھی وہ فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ورڈ، اس لفظ کا ترجمہ سلیو ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. اب وہ سرونٹ کر دیا، ہلکا کر دیا تھا، خادم کر دیا. زبانیں بدلتی ہیں، الگ الگ زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے. مول بھاشا تو دے نہیں رہے، ٹیکسٹ تو دے نہیں رہے. دیکھیے ہندی میں، دیکھیے بالکل جیسا اس میں لکھا تھا ویسے ہی اتارا ہے میں نے ہندی کا ایک ترجمے سے. داس سوامی سے بڑا نہیں ہوتا، غلام، عبد، یہاں نوکر نہیں لکھا. داس اپنے سوامی سے بڑا نہیں ہوتا. یہ کیسے برابر کر دو گے؟ یہ ٹرینٹی تو ختم ہی ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں سے. یہ تثلیث
تثلیث کا وہ عقیدہ جس میں یہ تینوں برابر ہیں. خدائی میں شریک تو دنیا نے بہت کیا، لیکن یہاں تین برابر کے خدا لے آئے ہو. شرک کے عقیدے کے اندر بہت سے دیوی دیوتاؤں کو خدائی کے خود کی پاور میں شریک کیا، لیکن ان سب سے اوپر ایک بڑے خدا کو مانا گیا تھا. یہاں ان سب سے اوپر تین قوتیں برابر کی ہیں، وہ تینوں مل کر ایک ہیں، اکیلا تو کچھ نہیں. حضرت علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور یہ فرمایا کہ کیسی بات کر رہے ہو، کہیں بندہ برابر ہوتا ہے آقا کے؟ ایسے ہی بندہ ہے وہ جو بھیجا ہوا ہے، جو رسول ہے. وہ رسول جو بھیج رہا ہے اس کی پاور زیادہ ہے، عمل کر رہا ہے، اس کے بھیجنے پر جا رہا ہے، وہ برابر کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ تو واضح تو انہوں نے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. دیکھیے قرآن نے کہا، اصل میں تو بہت ہیں بائبل کی ورسز جو انہوں نے بگاڑ کیا، لیکن صاف لفظوں میں قرآن شریف نے اسی جگہ جگہ جو تردید کی ہے، اس میں سے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ، اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، کوئی حقیقی بیٹا ہوتا، تو میں تو خود بندگی کرتا، اس کی سب سے آگے بڑھ کے بندگی کرتا. فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. بندگی کے لائق وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو صرف وہی اکیلا بندگی کے لائق ہے. اگر ہوتا تو پھر میں خود اس کا بندہ ہوتا، اس کے بیٹے کا بھی بندہ ہوتا میں، وہ تو پھر خدائی اس کے اندر بھی مانی جائے گی. مخلوق نہیں بچا، ہو تو اس سے پیدا ہوا. آپ کے بچے آپ کی مخلوق نہیں ہوتے، آپ کی تخلیق نہیں ہوتے، ان کو بنانے کے اندر آپ کی پاور اور اختیار نہیں ہوتی. یہاں تو پھر بھی کسی حد تک ہوتی ہے. مخلوق اگر اللہ سے کوئی پیدا ہوا تو وہ بھی اس قابل ہوگا کہ اس کی بندگی اختیار کی جائے، خدائی اس کے اندر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ سب سے آگے بڑھ کر تو میں بندہ بنتا اس کا. پھر قرآن نے جو بہت سی بعض جگہ صاف لفظوں میں انکار کیا ہے، بعض جگہ دلیلیں دی ہیں. بڑی اہم دلیل ہے، بڑی سمپل سی بھی ہے، اور اسی بنیاد پر بہت بڑی تعداد میں آج عیسائی خود ان کو حقیقی بیٹا نہیں مانتے، پادری نہیں مانتی. بہت بڑی تعداد کے اندر چرچ میں یہی عقیدہ پیش کرتے ہیں. عیسائیوں کے پادریوں کا سروے یہ ہے کہ پادریوں کی تقریباً آدھی تعداد پوری دنیا کے پادریوں کی وہ تثلیث کو نہیں مانتی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں مانتی. یہ سب چیزیں ہیں نا ان کے سامنے دن رات جو پڑھ رہے ہیں، پبلک کے سامنے سرمنز وہ یہی دے رہے ہیں، عقیدہ پیش یہی کر رہے ہیں چرچ کی طرف سے. اس کی ان کے تنخواہیں ملتی ہیں، اس کے پیسے ملتے ہیں، خود نہیں یقین رکھتے، خود ایمان نہیں رکھتے اس پر. آپ کو معلوم ہے نا، آپ جانتے ہیں آپ تمام لوگ کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر یہ برہمنس پنڈت سناتن دھرمیوں کے مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے. ان کا عقیدہ یہی ہے اپنا، جو اندر سے جو کچھ وہ جانتے ہیں، لیکن لوگوں سے جو عمل کراتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. لوگوں کو جو بتاتے ہیں وہ شرکی باتیں بتاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ پادری بھی ان کی بڑی تعداد جانتی ہے، بہت بڑی تعداد. یہ اس کو تثلیث کو نہیں مانتے، اس میں یقین ایمان نہیں رکھتے. سرویز میں انہوں نے انڈیویجول لیول کے اوپر، پرائیویٹ لیول کے اوپر یہ بتایا سرویز کے اندر، لیکن وہاں چرچ سے انہیں یہی عقیدہ پیش کرنا ہے. یہ قرآن نے دلیل پیش کی. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا. کیا کتنی بڑی کائنات، اس کو وجود میں لائے نہیں تھی اور آ گئی. بیٹا تو ایک ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. بیٹے سے نام روشن ہوتا ہے، نام آگے چلتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کو تو ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد نسل چلے گی، وہ نام باقی رکھے گی. اللہ کو ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ باقی ہے. بیٹا حاجت ہے، بیٹا ضرورت ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا، ایک ہاتھ ہے، ساتھ بن کر کھڑا ہوگا، سپورٹ کرے گا، خدمت کرے گا. جب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تب کام آئے گا. جب کمزور ہو جائیں گے، دنیا چڑھاوا کرے گی، تو بیٹے کھڑے ہوں گے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے. بیٹے ضرورت ہے. کاروبار یہ آگے چلائیں گے، خود نہیں کر پائیں گے اب بڑھاپے کے اندر، اور نام روشن ہوگا اور نام چلے گا آگے. اللہ کو اس کی حاجت نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا.
کہا کہ اس لیے بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو وجود نہیں تھے اور ہو گئے، اس کو اپنی ذات میں سے نہیں کچھ کرنا ہے کہ اپنے انش سے بنائے گا، اس نے ارادہ کیا اور ہو گیا۔ انا یکون لہ ولد، بیٹے کی ضرورت کیا اسے بیٹا کیسے، بیٹے کا عقیدہ کیسا اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے بیٹا کیسے مان لو گے کہ جب اتنا بڑا مالک جو آسمان اور زمین کو جب نہیں تھے اور اس نے وجود بخش دیا، اس کے لیے ولم تکن لہ صاحبہ۔ اور یہ بھی تو سوچو، بیٹا کسی عورت سے پیدا ہوتا ہے، بیٹا جب کسی مرد کا ہوگا تو وہ مرد کی باڈی میں سے نہیں نکل سکتا، اس کے لیے عورت کا وجود ضروری ہے، عورت سے پیدا ہوگا۔ یہ تو روز کی دلیل ہے تمہارے سامنے کی۔ اگر خدا کو تو انہوں نے میل مانا نا، پرش، عورت نہیں، اس کا ایک بیٹا بنا لیا، تو بیوی تو ہونی ضروری تھی، بیوی کے بغیر کیسے ہو جائے گا، پتنی کے بغیر کیسے بیٹا ہوگا، ڈائریکٹ میل سے تو بیٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسی دلیل ہے جو عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو چاہے جتنی گہرائی میں لے کر اس کو چلے جائے، اس کا سائنٹیفک انالیسس کر لے، میڈیکل انالیسس کر لے، بہت اونچی دلیل، بہت اور واضح ہے، بالکل آخری بات کہ چاہے وہ اس کے جرثومے میں اس کے اسپرمز مرد کے اندر ہوں، لیکن وہ اس کا فرٹیلائزیشن اور اس کی گروتھ ماں کے پیٹ میں ہوگی۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی جو بناتے ہیں اور سروگیٹ مدرز ہوتی ہیں، ماں کی ضرورت پڑتی ہے، عورت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چاہے نطفے کو الگ سے لے لیں اور پھر اس کے بعد آرٹیفیشل طریقے سے اس کے پیٹ میں داخل کریں، لیکن بڑا وہاں ہوگا، بنے گا وہاں پر ماں کے پیٹ میں، باپ کے جسم میں سے الگ ہو کر نہیں بنے گا کچھ۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا مانتے ہو تو پھر خدا کی بیوی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہتے، حضرت مریم سے بیٹا پیدا ہوا، کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا تھا، حضرت مریم سے پیدا ہوا، تو پھر خدا اگر اس کا باپ ہے تو ان کو ان کی پتنی کیوں نہیں کہتے؟ جن سے پیدا ہوا ان کو بیوی کیوں نہیں کہتے؟ یہ خود عیسائی نہیں کہتے حضرت مریم کو ان کی بیوی؟ تو قرآن نے کہا کہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی بیوی نہیں ہے۔ بیٹا کسی کا ہو تو سکتا ہے، لیکن ہوگا کسی عورت کی معرفت، وہ اس کی بیوی کہلاتی ہے، پتنی کہلاتی ہے، اس کی پتنی نہیں، بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ارے اس سے آگے تو پھر وہی بات، ان سے بہتر، اتنے بوگس عقیدے سے بہتر تو سناتن دھرمیوں کا ہے کہ شری کرشن پیدا ہوئے، واسودیو اور جانکی کے بیٹے تھے۔ یہ واسودیو اور جانکی جو ہے، یہ کنس سے ایک راجا تھا، وہ راجا بہت برا تھا، بہت بدماش تھا، بہت ظالم تھا۔ نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری جو بہن ہے جانکی بہن تھی اس کی، کنس کی، اس کا جو 8واں بیٹا پیدا ہوگا وہ تمہارا ناش کر دے گا، تمہاری سلطنت بھی ختم کر دے گا، تمہیں بھی ختم کر دے گا۔ انہوں نے جانکی، واسودیو، ان کے ہسبینڈ دونوں کو قید کر لیا۔ اب یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو وہ مار دیتا تھا۔ یہ جو 8واں بیٹا پیدا ہوا، وہاں انتظار تھا کہ جیسے ہی پیدا ہوگا آ کر مار دیں گے، قید میں تھے۔ چمتکاری طور پر وہ قید سے نکلے اور نند اور یشودا کے پاس پہنچے۔ اسی وقت ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، ان سے ایکسچینج ہوا شری کرشن کا، شری کرشن پیدا ہوئے تھے، اس بیٹی کو لے کر یہ یہاں آ گئے قید خانے کے اندر۔ دروازے پھر کھل گئے، جب یہ اندر گئے تو تالے پھر لگ گئے، اور یہ جو ہے وہ یشودا ماں کی گود میں پلے شری کرشن متھرا کے اندر۔ یہ کہانی ہے، اس کے اندر ماں تو بنانی پڑی انہیں، اتنا خلاف عقل نہیں گئے کہ وہ واسودیو کے بیٹے ہو جاتے خالی اور جانکی نہیں ہوتی۔ اب یہ بات ہے، یہ الگ کانگریجنس ہے، یہ ایک الگ بات ہوئی کہ باپ ہے بیٹے ہیں، کہہ رہے ہیں ساری سٹوریز اور ساری جتنی میتھولوجی ہے، یہ سب جگہ یہی لکھا ہے کہ واسودیو
کے بیٹے ہیں، جانکی کے بیٹے ہیں، لیکن خدا ہیں، لیکن وشنو جی ہیں۔ کم سے کم انہوں نے واسودیو کی پتنی تو بنایا جانکی کو۔ اب وہ خدائی کیسے ہوئی، وشنو جی کیسے آ گئے، اب یہ تو پھر خلاف عقل اگر باتیں ہیں تو یہ تو پھر وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ آستھا کی بات ہے، عقل کی کوئی بات نہیں۔ لیکن ان سے تو ایک اسٹیپ بہتر ہی ہے کہ جو پھر پتی پتنی نہیں بناتے اور کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم کو ان کی پتنی نہیں بناتے، جب پیدا تو ہوئے حضرت مریم سے۔ لیکن اگر خدا کے بیٹے ہیں تو پھر حضرت مریم کو پتنی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو قرآن نے کہا کہ اس کی بیوی نہیں ہے، بیٹا کہاں سے ہوگا؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اس نے تخلیق کیا ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کچھ نہیں تھا، اس سے وجود بھی بدیع اسی نے دیا، اور جو چیزیں ہیں موجود ان سے مختلف فارمز کو چینج کرنا، تبدیل، یہ تخلیق ہوتی ہے، یہ بھی اسی نے کیا۔ سب کچھ وہ کرنے والا ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عورت ہو۔ اگر اس کا کوئی بیٹا اس کو لانا ہوتا تو اس کے لیے کوئی عورت ہی ہو، اس کے پیٹ سے جنم لے، اس کو اس کی ضرورت نہیں اگر بیٹا ہونا ہوتا۔ لیکن بیٹا بڑی سخت بات ہے، ان تمام شرک سے یہ تو بالکل پرسنل، اب اس کی ذات کو ہی ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو سب سے خطرناک بات، سارے مشرکین سے زیادہ خطرناک بات کر ڈالی تم نے۔ شرک تو بہت دنیا کے اندر چلا، لیکن اس کا پرسنل بیٹا بنا دیا، تو یہ شرک کی انتہا ہے۔ یہ ان تمام شرکوں سے زیادہ خطرناک ہے جو تم یہ اب جو تو یہ نیا جو گڑھ کر تم لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ جیسا اس نے کائنات کو جیسا چاہا ویسے ہی چل رہی ہے، ورنہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس سے آسمان بکھر جاتے، آسمان جتنے ہیں وہ بکھر جاتے، نظام سارا بکھر جاتا۔ خدا کا بیٹا یہ اتنا بڑا، اتنا بھاری بات تھی، اس سے زمین شق ہو جاتی اور اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے۔ یہ تو پھر اللہ کا نظام ہے جس نے سے جڑ رکھا ہے۔ قریب ہے تمہاری اس بڑی بات سے، اس لیے تقادو کے لفظ استعمال ہوا، قریب ہے، ہوا نہیں ایسا، لیکن اس سے تو یہ ہو جائے تو اللہ نے اس نظام کو روکا ہوا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے، ہر چیز بکھر جائے۔ بیٹا ہو کہ تم بیٹا مانتے ہو اس کا، وہ تو خدا ہی نہیں بچے گا۔ اگر جس کا بیٹا ہو جائے اس کا تو وہ تو ہے ہی تنہا۔ یہ کہتے ہو ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہو، دعویٰ یہ کرتے ہو تم کہ رحمان کے ولد ہے، بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اس کے شایان شان نہیں ہے یہ کہ اس کا بیٹا ہو، وہ حاجت مند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ختم ہوتے ہوتے بالکل آخر میں یہ نچوڑ آپ کے سامنے لایا گیا، قل هو اللہ احد، واحد بھی نہیں، واحد مانے ایک، قل هو اللہ واحد نہیں، کہہ دو وہ ایک ہے۔ واحد جیسے یہ موبائل ہے، یہ ایک ہی ہے، لیکن اس جیسے ہزاروں لاکھوں موبائل دنیا میں اور بھی ہیں، یہاں پر یہ صرف ایک ہے، اسے کہتے ہیں واحد۔ احد کا مطلب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہیں پر، اگر احد کہا جائے گا تو اسے احد نہیں کہہ سکتے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس جیسا کہیں کوئی ہے ہی نہیں، یکتا ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، یہ بالکل واضح کر دیا اللہ الصمد۔ یہ سب چیزیں اسی کے اندر چھوٹی چھوٹی سی 4 آیتوں کے اندر عقیدہ توحید واضح کر دیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا نہ باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور یہ تو پھر یہیں سے چلتی ہے نا کہ پھر اس کو کس نے پیدا کیا، اس کی تو شان یہی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اس کی شان یہی ہے کہ وہ اکیلا، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ خود اس کی نسل چلے آگے، کوئی اس نے تخلیق ہے، اس کی کریشن ہے، اس کی وہ بھی کسی مقصد سے ہے، وہ مقصد پورے ہوں گے، اس کی بندگی کے اندر سب ساری کائنات لگی ہوئی ہے۔ انسان کو تھوڑی سی آزادی دی کہ تمہیں بھی اس کا بندہ بننا چاہیے تھا، بندگی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ ہیں وہ بھی بندے ہیں جو اسے نہیں، جو اس کو اب اپنا مالک نہیں مانتے، وہ بھی بندے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نریندر مودی کو اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتا، مت کہتے رہیے کہ میں تو پسند نہیں کرتا، میں بڑی نفرت کرتا ہوں۔
میں پردھان منتری انہیں مانتا ہی نہیں، مت مانیے، پردھان منتری آپ کا بھی رہے گا جب تک آپ بھارتیہ ناگرک ہیں، تب تک وہ آپ کے پردھان منتری رہیں گے، آپ چاہے پسند کریں اور چاہے نہ کریں۔ کوئی پسند، کوئی خدا کو جو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ان کا بھی خدا ہے، چاہے نہ مانے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نہ ماننے کا انجام ان کے سامنے آئے گا، اس نہیں ماننے کا، لیکن ہے ان کا بھی خدا ہو۔ اس سے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت بدل نہیں جاتی۔ یہ اس نے کہا کہ فرمایا کہ اس کی یہ شان ہی نہیں کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ذرا سا بھی کسی معاملے میں کوئی برابری کا اس لیول تک پہنچنے کی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایسا اکیلا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، مانے یا نہیں مانے بندے تو سب۔ ہاں انسان کو اتنی آزادی کی کہ بندگی کے تقاضے پورے کرے اور چاہے نہ کرے، اتنی سی بات میں آزاد ہے بس، کہ نہیں مانتے اور نہیں عمل کرتے، اتنی سی آزادی دی گئی ہے، انجام میں آزاد نہیں ہے، پھر انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو آزادی دی گئی کہ جو دل چاہے اٹھا کر کھا لو، لیکن اگر زہر کھایا تو مرو گے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، انجام میں آزاد نہیں ہے، بہت لمیٹڈ ہے یہ آزادی۔ تو جو بندہ، جو اپنے آپ کو بندہ تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی بندے ہیں، اور وہ دن جب آئے گا جب سب اکٹھا کیے جائیں گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس دن پھر آ جائیں گے بندے بن کر۔ اس دن اختیارات یہ ختم، معمولی سے جو اختیار دے رکھا تھا یہ ختم ہو چکا ہوگا، کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرو، سب پھر بندے بن کے حاضر ہو جائیں گے جس دن اعمال کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، یہ جتنے نافرمان ہیں، جتنے باغی ہیں، جتنے اس کو خدا کا بیٹا بنانے والے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کے لیے شفاعت کے لیے لوگوں کو چاہے جیسے اپنے عمل کریں گے وہ شفیع ہمیں بخشوا کر لے جائیں گے۔ اس شفاعت کے عقیدے کی وجہ سے تو یہ ہیں، دیوی دیوتا ہیں شفاعت کے، کہ ہماری سفارش کرنے والے، اس تک پہنچنے کی سیڑھیاں۔ کہا کہ ان سب کو گن رکھا ہے، یہ سب کنٹرول میں ہے ہمارے، کہیں کنٹرول سے باہر نہیں نکلے۔ احصاہم، سب حصار میں ہیں اور سب کی گنتی ہوئی ہوئی، سب کا ریکارڈ موجود ہے، یہ کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں آئے گا، اکیلے اکیلے آئیں گے قیامت میں، پھر ساتھ میں ایک لے کر آ رہے ہیں ساتھ میں کہ یہ بچوائیں گے، یہ بخشوائیں گے، ان کا سب تنہا آئیں گے، اکیلے آئیں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اسے جان لو کہ بنیاد تمہارا ایمان اور تمہارے عمل، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں، ہر جگہ قرآن شریف نے نجات کی بنیاد ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کا لازمی طور پر نام لیا ہے، لازمی طور پر۔ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا، الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان تو نظر نہیں آتا، عمل سے ان کا ایمان نظر بھی آ گیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ یہاں دنیا میں بھی کامیابیاں انہیں ملیں گی، تاکہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا، اور اس مشن کے لیے اگر سچے ہیں، اخلاص ہے، جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، یہ آنا ہے، اس لیے کہ حقیقت ہے، حقیقت اپنے آپ کو منوا ہی لے گی، باطل سارے چھٹ جائیں گے، اور اس حقیقت کے لیے اور سچی بات کے لیے بھی لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، مقام پیدا ہو جائے گا، لوگ، تمام قومیں بدلیں گی، بھیڑ کے بھیڑ داخل ہوگی، کہ جوخ در جوخ لوگ دین کے اندر داخل ہوں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجیں کی فوجیں اللہ کے دین کے اندر داخل ہوں گی، ان کے دلوں کے اندر پھر باطل چھٹ جائے گا، جاء الحق وزهق الباطل، اور حق آ جائے گا۔ تو وہ ہو رہا ہے یہ ایمان اور عمل صالح، تو قرآن نے بتایا کہ یہ اگر ہو، واقعی عمل بھی اچھے ہوں اور ایمان بھی ہو، تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر مقام پیدا ہو جائے گا۔ سچائی کے لیے تو مقام پیدا ہونا ہی ہے، اس کے لیے بھی پیدا ہو جائے گا جو سچائی کے اوپر عمل کرتا ہے اور سچائی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اسے اپنے کلام کو آسان کر دیا تمہاری زبان میں. بِلِسَانِكَ، قرآن نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم میں رسول بھیجا اسی قوم کی لسان میں پیغام بھیجا. اب کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے لفظ لسان کا کسی اور زبان میں، تو ہم زبان لکھ دیتے ہیں اردو میں، ہندی میں بھاشا کر دیتے ہیں، لینگویج کر دیتے ہیں انگلش میں. اس میں کلچر بھی آتا ہے لسان کے اندر، اس کے محاورے بھی آتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں. لسان بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے. کہا تمہاری لسان کے اندر اسے آسان کر دیا. کسے؟ اپنے کلام کو. کلام، اللہ کا کلام عربی میں نہیں ہے. اللہ نراکار، کلام بھی نراکار. جیسے نراکار نظر نہیں آتا، جب کوئی کسی باڈی میں ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. ارے خود آپ کا وجود آپ نے اپنے آپ کو آج تک نہیں دیکھا. جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کی جان ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. یہ جسم تو میڈیم ہے، مادھیم ہے. یہ جسم نظر آتا ہے. جب اس جسم کے ساتھ میں ایسوشیٹ ہو جاتی ہے تب آپ یہ نام رکھتے ہیں کہ یہ صاحب ہے، یہ خضر حیات خاں ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. تب وہ نام پڑتے ہیں. اور جب یہ نکل جائے تب پھر کوئی نام نہیں، وہ نام بھی نہیں بچا. اور ہے وجود باقی ہے. نام ختم جو یہاں پر رکھا تھا وہ یہاں پر رکھا تھا، یہاں پر ختم ہو گیا کہ یہ تو مر گئے، ڈیڈ، ایکسپائر ہو گئے. وہ نام اسی جگہ ختم ہو گیا، یہیں پر رکھا گیا تھا. اب وہ نام نہیں باقی ہے لیکن وجود باقی ہے. تو یہ نام تو آئیڈینٹی کے لیے ہوتے ہیں، یہاں پر مادی دنیا کی آئیڈینٹی کے لیے. ایسے ہی بھاشائیں ہوتی ہیں اور زبانیں ہوتی ہیں. اللہ کا کلام بھی نراکار ہے. یہ نراکار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک میڈیم نہیں ہو اور مادھیم نہیں ہو. تو پھر جو رسول آئے ان کی زبان میں اس نراکار کو ٹرانسفر کیا گیا، اس نراکار کلام کو آکار دیا گیا. عبرانی زبان میں اللہ کا کلام آیا، یا سنسکرت زبان میں اللہ کا کلام آیا، یا جو رسول جہاں پر گئے تھے اس زبان میں وہاں کی زبان میں اللہ کا کلام ٹرانسفر ہوا، اس باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوا. یہ لینگویج اور بھاشائیں بن گئی. عربی میں ٹرانسفر ہوا. آخر میں قرآن نے اس بات کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ ہم نے اس کو عربی کے اندر عربی کلام بنایا، عربی کی باڈی کے اندر، عربی جسم کے اندر منتقل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. وہ نراکار نہیں آتا سمجھ میں تمہاری، اب وہ کلام سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی ذات تو نہیں آئے گی لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی. اس بات کو باڈی دی جائے گی، وہ پھر کلام بن جاتا ہے. وہ کلام الگ الگ بھاشاؤں میں آتا ہے لیکن اصل کلام نراکار ہے. وہ جب کوئی بھاشا یہ اس کی باڈی ہے، اس کا میڈیم ہے، تو پھر وہ عربی کلام بن گیا. ہم نے اس کو عربی کلام کے عربی کے اندر منتقل کیا تاکہ تمہاری عقلوں کے اندر آ جائے، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. تمہاری زبان میں اس کو آسان کر دیا، تمہاری لسان کے اندر اس کو منتقل کیا. اب آسان ہو گیا، اب سمجھ میں آنے لگا. ایسے نہیں آتا، اس لیے کیا تمہاری زبان میں لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ جو لوگ بچنا چاہیں برے انجام سے، بدعمالیوں کے، تم ان کو بشارت دے دو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو اس میں جھگڑا کریں ان کو وارننگ بھی دے دو، ان کو تنبیہ بھی کر دو. تمہارا کام یہ ہے. اس سے اللہ کا کلام آ چکا، اور یہ کلام اب اس نے وہ آکار اختیار کر لیا لینگویج کا کہ اب تمہارے پاس بات واضح لفظوں میں پہنچ گئی. تمہارا کام یہ ہے کہ تم سمجھا دو، وارننگ دے دو اور خوشخبری دے دو. اور اس وارننگ کی آخری بات ہے کہ ایک انسان انہیں قومیں تباہ ہو گئی. آخری آیت ہے یہ اس سورت کی، سورہ مریم کی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، بستیاں کی بستیاں نہیں تباہ ہو گئیں تم سے پہلے جو ہلاک ہو گئیں، جو غلط راستوں پر چلی. غلط راستوں کا انجام تباہی ہوتا ہے. انڈیویجول کا بھی تباہی ہوتا ہے، قوموں کا بھی تباہی ہوتا ہے. قوموں کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تباہ ہوئیں. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکضا، کوئی حس یا آواز، آہٹ، کوئی ذرا سی آہٹ بھی آج تمہیں ان کی سنائی دیتی ہے کہیں؟ اور کسی طرح کی کوئی بھنک بھی تمہیں کسی جگہ پر تم سن پاتے ہو؟ نام و نشان مٹ گئے. بستیوں کے، پوری بستیوں کے تم کیا ہو؟ یہ ہے تباہی جو یہاں پر بھی سامنے آتی ہے اور پھر وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے، اور آخرت میں وہ تباہی ایسی ہے کہ ہمیشہ کا انجام ہے. سورہ مریم ختم ہو گئی.
آخری آیت تھی اس کی، اور اس کے بعد پھر 20ویں صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سے پھر آئندہ جمعہ کو شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ۔